سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گے۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کا ہر ٹھکانہ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز بلوچستان میں بد امنی پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ مسلح افواج اور عوام کے اتحاد سے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے محب وطن، باہمت اور جفاکش عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ سول سوسائٹیز، جامعات، میڈیا اور نوجوان قومی یکجہتی اور بلوچستان کے امن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ قومی اتحاد اور ثابت قدمی ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ مستونگ کے علاقے کھٹ کوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ متعدد دہشت گرد گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائی پر فورسز کی ستائش۔ مستونگ میں ججز کی گاڑی اور مسافر بس پر حملہ۔ ولی خان بائی پاس پر فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہو گیا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کھٹ کوچا میں بس کو نشانہ بنایا۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والے 3 مسافر شہید، 3 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زخمی جج کو فون کر کے خیر دریافت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ پر فائرنگ کی مذمت۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہید جج کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے۔ اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر 2.5 سے 3,000 ارب کی کرپشن کا الزام۔ کہا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہی ہیں ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتے ہیں، وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کی کوئی میراث نہیں۔ جہاں ان کو لوگوں نے اقتدار دیا ہوا ہے وہاں انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ 15 سال میں صوبے کے 2.5-3,000 ارب روپے دبئی پہنچا دیے اور اس پر انہیں کوئی شرم بھی نہیں، فخر سے کرپشن بتا کر کرتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعد جاوید نے رد عمل میں کہا کرپشن منی لانڈرنگ کے موجد کس منہ سے اخلاقیات کا درس دے رہی ہیں۔ سندھ کے خلاف زہر اگلنے والے پہلے شریف خاندان کی بین الاقوامی لوٹ مار کا کچا چٹا کھول لیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے اور الزامات سے رانا ثنا کے دامن پر لگے سنگین الزامات نہیں چھپ سکتے۔ انگلی اٹھانے سے پہلے ماڈل ٹاؤن کے خون کا حساب دیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بدقسمتی کا داغ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے پیپلز پارٹی کے ہیں صرف وہی پاکستان کے مخلص ہیں، باقی سارے دشمن ہیں۔ اور میں نے ثابت کرنا، میرے مخالف وہ مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا باقی جماعتیں، انہوں نے میرے لیے ثابت کرنا ہے۔ یہ ایک مروجہ رواج۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اچھی اور بہتر گفتگو اچھی نہیں لگتی۔ نون لیگ کے اختیار ولی نے کہا بلاول بھٹو نے کشمیر الیکشن کے دوران لہجہ خراب کرنے میں پہل کی۔ بلاول بھٹو تھوڑا پٹری سے اتر گئے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے، دوسرا زیادہ اترتا ہے۔ منشور سے زیادہ مخالف پارٹی کے خلاف نہیں بولیں گے تو کوئی سنتا بھی نہیں۔ پیٹرول 3 روز میں 15 روپے 72 پیسے مہنگا، مزید 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روز میں 24 روپے 35 پیسے اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے مسلسل 74 روز قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔
پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان کی بحر احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون۔ ایکس پر لکھا، میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حوثی ملیشیا کے اقدامات ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بحر احمر میں حملے جہاز رانی کی آزادی اور علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ حوثیوں نے دوبارہ حملے کیے تو امریکہ ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا، کہا حوثی ایران کی پراکسی ہیں، ان کے اقدامات کی ذمہ داری تہران پر ہوگی۔ حوثیوں نے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لیکن اب دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ گزشتہ رات 2 سعودی جہازوں پر فائرنگ کی۔ کہا سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ڈیل کا مقصد صرف پرامن استعمال ہے، اس میں یورینیم کی کوئی افزودگی نہیں ہوگی۔ معاہدہ سعودی عرب کے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے سے مشروط ہوگا۔ Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. ہمارے تجارتی جہازوں پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا، اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے یمن کے حوثی گروہوں کو پھر خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں، بحر احمر میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ سمندری اثاثوں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ ایران پر امریکی حملوں کی 12ویں لہر، اہواز، بوشہر اور کرمانشاہ میں دھماکے۔ امریکہ نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں میزائل برسائے۔ بوشہر کے گورنر کا کہنا ہے حملوں میں جوہری پلانٹ کے قریب بجلی کے سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر حملوں میں ہی B-1 بمبار طیارے کا استعمال شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے طیارے کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی فوج کی جوابی کارروائیاں جاری۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر فوجی سازوسامان کے گودام، پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد امریکہ نے قطر کی الوداعد بیس پر بھی طیارے ہٹا دیے۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف قرارداد مسترد کر دی۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں 47، مخالفت میں 49 ووٹ پڑے۔ قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نمائندگان میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد 208 کے مقابلے میں 214 ووٹ سے منظور کی۔ 4 ریپبلکنز اراکین نے قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ پنجاب میں مانسون کا طوفانی اسپیل، موسلادھار بارش کے بعد لاہور کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ نشیبی اور پوش علاقوں کا فرق ختم ہو گیا۔ گلبرگ، والٹن، تاج پورہ، ہربنس پورہ، اقبال ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقے زیرآب۔ ہربنس پورہ انڈر پاس میں پانی داخل، 2 ارب روپے سے زائد لاگت سے تیار۔ خیابان فردوسی پر ایک اور گڑھا پڑ گیا۔ نئی سڑک پہلی بارش برداشت نہ کر سکی۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد واسا کی ٹیمیں مصروف رہیں کہ علاقوں سے پانی نکال دیا گیا۔ ناروال، گجرانوالہ، قصور میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ بھارتی سلال ڈیم کے ریلوں سے چناب بفر گیا۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ چنیوٹ کے علاقے، میاں کا علاقہ پانی کی نظر، آس پاس کے علاقوں میں تباہی۔ وزیرآباد میں خان کی بیراج پر پانی کی سطح بلند۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پنچناب میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں بارشوں میں لوگ مر گئے۔ نون لیگی وزیر کشمیر اور مری میں بیٹھے ہیں۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد حالات بہت برے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی تنقید، کہا نون لیگ کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ جو خود جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں وہ کشمیر کے عوام کو کیا حق دیں گے؟ جو وزراء بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اسے چھوڑ کر الیکشن لڑیں، لگ پتہ جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے اتحادی نہیں، جمہوریت کی خاطر ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی۔ نون لیگ کی قیادت مشکل وقت میں ڈیل کر کے ملک سے چلی جاتی ہے۔ شرجیل میمن پنجاب آ کر دیکھتے تو شاید ایسا احساس لے کر جاتے کہ سندھ کو بھی تھوڑا سا پنجاب بناتے۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا جواب، کہا پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔
سندھ کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سندھ کو پنجاب بنائیں، کراچی کو لاہور جیسا بنائیں۔ بلال یاسر نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں، ڈیجیٹل ثبوت دیں گے کہ لاہور میں آج 250 ملی میٹر بارش ہوئی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، ہم نے پانی نکال کر دکھایا۔ کل لاہور میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی، 1.5 گھنٹے سے پہلے پانی صاف کر دیا۔ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں جتنی زیادہ بارش ہو جائے پانی گھنٹوں میں کلیئر کر سکتے ہیں۔ کراچی مباج کوٹ کے نوشا محلے میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق، 7 سال کے جہانگیر کی لاش نکالی گئی۔ لواحقین کا ہب ریور روڈ پر ناردرن بائی پاس پر ہے۔ ایک جانب سیلابی صورتحال، دوسری طرف پانی کی قلت برقرار۔ سکھر براج سے خریف کے سیزن میں بلوچستان کو اپنے حصے کا پانی نہ ملنے سے شدید بحران سر اٹھانے لگا۔ اوسطا محمد میں بلوچستان کی واحد گرین بیلٹ تباہی کے دہانے پر، لاکھوں ایکڑ زرعی زمین بنجر ہونے لگی۔ چاول کی فصل خطرے میں، زمینداروں اور کسانوں کا وفاقی حکومت سے مداخلت کا مطالبہ۔ ایم پی سردار زادہ فیصل جمالی نے کہا 60 سے 65% پانی کا شارٹ فال ہے، جس کے باعث اہل علاقہ کے پاس پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں۔